السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصراً حمد و صلات کے بعد میری پیاری طالبات، جس ٹاپک پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کا دوسرا حصہ ہے شکر گزار یا شکر گزاری کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم پر کون کون سی رحمت، اس کی نعمت اور اس کی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، اگر ہماری ہستی کو پہچاننا چاہتے ہو اور ہماری ہستی کو پہچان کر ہمارے لیے شکر گزار ہونا چاہتے ہو تو اپنی پیدائش پر غور کر لو۔ سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بچنے والی، کھنکنے والی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے انسان، ہم نے تم کو ایک نطفے ناپاک پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس پر گوشت پیدا کیا، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے اس کے اوپر کھال چڑھائی، اور پھر ہم نے تم کو ایک صحیح اور تندرست انسان 9 ماہ کے عرصے میں تمہاری ماں کے پیٹ میں پروان چڑھا کر تمہیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے اعضاء بالکل صحیح سالم، یعنی انسان اگر صرف اپنی پیدائش پر تو غور کر لے تو تمہاری زبان، اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، اے انسان، تیری زبان کبھی شکر کے الفاظ سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے شکر گزاری کیا ہے۔ آج کا انسان، آج کے جنرل بات یا آج کی نیو جنریشن اور آج کی اولاد بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہتی، اللہ تعالی نے تو ہمارے اوپر یہ سب کچھ کیا ہی اور کرنا ہی ہے۔ اولاد اپنے والدین کو کہہ دیتی ہے، سارے پیرنٹس کرتے ہیں، آپ نے بھی کر دیا تو کیا کمال کیا۔ شکر گزاری ہوتی ہی نہیں ہم سے۔ ہم نعمتوں کا اقرار کریں گے تو ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی۔ جب ہم نعمتوں کا اقرار ہی نہیں کر رہے، اس کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم احسان ہی نہیں سمجھ رہے اپنے اوپر، اور ہم اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہیں، اور اپنے پیرنٹس سے بھی، اور اپنے جڑے ہر تعلق سے، ہر رشتے سے بھی ہم اس توقع کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے تو کرنا ہی تھا۔ یہ بچے کہتے ہیں، آپ نے ہمیں لکھایا، پڑھایا، ہماری اچھی جگہ شادی کر دی، تو یہ تو ہر ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم یہ دیکھتے کہ کتنے بچے ایسے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم اپنی آمد و رفت کرتے ہیں، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، بائی ایئر ہم جاتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ہم لمبی ڈرائیو پر جاتے ہیں،
ہم کیا نظارے کائنات کے اندر دیکھتے ہیں. ہماری ایج کے بچے یا وہ اپنے بچپن کو کیسے گزار رہے ہیں، روڈوں پر کوڑا کرکٹ سمیٹ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس نہیں ہیں، یتیم خانے میں پل رہے ہیں. کوئی ان کو ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ان کی تعلیمی اخراجات کوئی ادارہ پورا کر دیتا ہے، کوئی صرف ہنر سکھانے میں لگ جاتا ہے. اگر ہم بھی انہی بچوں کی طرح ہوتے، قدر نہیں ہوتی ہمیں. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی ہم قدر نہیں کرتے. جو چیز ہم سے پھر چھن جاتی ہے پھر ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اے کاش ہم نے ایسے کر لیا ہوتا، کاش ہم نے اس نعمت کی ناشکری نہ کی ہوتی. شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کا اقرار کر کے ان نعمتوں کا جائز استعمال کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں 360 اعضاء پر، یعنی 360 جوڑ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری خلقت کی، ہماری پیدائش کی ہے. وہ 360 اعضاء بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمری میں، بڑھاپے میں الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہم نے جب بچپن میں ان کو ستایا تو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے پاؤں کاٹ کے پھینک دیے. یہ تو ہر وقت ہمارے پیچھے بھاگتا چلا آتا ہے بچہ، ہمیں ہر وقت ستاتا ہے، لارس کے پاؤں کاٹ کے پھینک دیں ہم سکون سے ہو جائیں گے. نہیں ہوا نا ایسے. یہ بھی ان کی پیرنٹس کی، آپ کے والدین کی آپ کے اوپر مہربانی تھی. اور یہ مہربانی کس نے ڈالی تھی ان کے دل میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. یہ محبت، یہ پیار، یہ کس نے پیدا کیا ان کے دلوں میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے. میری اپنی ایسی لوگوں سے واقفیت ہے، ایسی 2-3 ماؤں کے ساتھ میرا ایسا رابطہ ہے کہ ایسی میں ان کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کو نہیں پالا. ممتا کی تڑپ ان کے دل میں پیدا ہی نہیں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. کسی کے 4 بچے ہیں تو کسی کے 5 ہیں، لیکن وہ تڑپ نہیں ہے جو ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے. باپ کر رہے اب سب کچھ. تو ہمارا لڑکپن، ہمارا بچپن، ہماری جوانی ہمارے پیرنٹس کے سائے میں گزری اور انہوں نے ہمیں ہر سرد و گرم سے بچا کر کے ہماری حفاظت فرمائی، ہمیں ہر اچھی بری بات کی سمجھ دی، ہماری تربیت اچھے نہج پر کری. اب ہم ان نعمتوں کا اقرار ہی نہیں کرتے، اس مہربانی کا ہم اعتراف ہی نہیں کرتے، تو ہم پھر شکر گزار کیا بنیں گے؟ ہم پھر کیا کریں گے شکر گزاری؟ شکر گزاری تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو عطا کی ہے اس نعمت کا اقرار کریں اپنی زبان سے، اور پھر اقرار کرنے کے بعد ان کا صحیح استعمال کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو آنکھیں دی، اس کے اندر بینائی بھی دے دی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کان دیے، اس کے اندر سماعت بھی دے دی. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو زبان دی اور اس کے اندر قوت گویائی بھی دے دی، یعنی بولنے کی طاقت بھی دے دی. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اگر ہم یہ سب چیزیں تم کو عطا فرما دیتے لیکن دیکھنے، سننے اور بولنے کی طاقت نہ دیتے تو بتاؤ تو صحیح تمہارا کون سا رب تھا جو تمہیں تمام چیزیں عطا کر دیتا؟ کون سی دولت تم دنیا والوں کو دے کر یا کسی ڈاکٹر کو دے کر تم حاصل کر سکتے تھے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا. آج ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ قوت گویائی عطا کرنے پر قادر ہیں، نہ وہ ڈاکٹرز، وہ سائنس، وہ ریسرچ ہار مان جاتی ہے. ایک دفعہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو وہ واپس لانے کی انتھک کوشش کر لیں، رب نہیں چاہتا تو نہیں آتی. سننے کی سماعت چلی جائے
ڈاکٹر آلے لگا دیں کان کے اندر، اگر 1% بھی رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی صلاحیت باقی ہوتی ہے تو وہ آلہ بھی کام کرنے لگ جاتا ہے، ورنہ تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف اپنی ذات کو دیکھ لیں نا، اپنے 360 اعضاء کو دیکھ لیں تو ہم خود بخود شکر گزاری کرنے لگ جائیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر کر اقرار کریں گے، لیکن توفیق اور عقل والی بات کس کو ملے گی؟ جو اس بات میں تھوڑی سی غور و فکر کرے گا، اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ شکر گزاری کیا ہے۔ جب یہی نہیں پتا کہ شکر گزاری کیا ہے تو پھر انسان پھر ہر نعمت، ہر رحمت اور ہر برکت سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ناشکری کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کو نعمتوں کا اقرار کرنا نہیں آ رہا اور پھر ان کا صحیح استعمال بھی نہیں آ رہا۔ وہ جان ہی نہیں رہا کہ میں کس چیز کی ناقدری کر رہا ہوں۔ تو ہم پہلے تو اس چیز کو اپنے اوپر، اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروائیں کہ میرے پاس کون سی نعمتیں ہیں جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ ہاتھوں کا ہلنا، یہ پاؤں کا چلنا، سبحان اللہ، یہ زبان کا حرکت کرنا، یہ ذائقہ زبان کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر یہ زبان کا ذائقہ چلا جائے تو انسان کتنا اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایک بخار کا مریض کڑوی زبان ہو جاتی ہے، ایک بخار کا مریض جب کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو پیچھے ہٹا دیتا ہے، نہیں بھائی زبان کا ذائقہ ہی نہیں ہے، کڑوا منہ ہو رہا ہے، کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی۔ اور جب انسان تندرست ہوتا ہے، صحت والا ہوتا ہے، تو دال بھی اس کو ذائقہ دے رہی ہوتی ہے، اور بخار کے منہ سے جب وہ قورمہ بریانی بھی کھاتا ہے تو اس کو وہ بھی بد ذائقہ لگتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس، کبھی ہم نے اس کا اقرار کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف اپنے اعضاء کو دیکھ لیں، اپنے جسم کے ساخت کو دیکھ لیں، اپنے ہاتھ پیروں کی حرکت، انگلیوں کی حرکت کرنا، آنکھوں کے ابرو سے، آنکھوں کے اشاروں سے بات کو سمجھنا، سمجھانا، کون کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کون کون سی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ہم ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک موبائل جو آج ہمارے پاس ہر ایک کے ہاتھوں میں موجود ہے، کیا ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک نعمت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وقت کی ضرورت کے ساتھ ہے لیکن ایک نعمت بھی ہے۔ اب اس نعمت کا کیا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اللہ کی دین میں لگا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، کون سوچے گا یہ ایسے؟ کس کو پتہ چلے گا؟ کون دیکھے گا یہ تمام باتوں کو؟ جو اللہ کے قریب ہوگا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جو اللہ کے باتوں میں خوش ہونا چاہتا ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کر کے اپنے اندر شکر گزاری لائے گا، اور جو بھی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس میں شکر گزاری کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہہ کر ان نعمتوں کا اقرار کر کے ان کو استعمال کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے وعدہ کرتا ہے، اے میرے بندے لئن شکرتم لازیدنکم، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں تم اس پر شکر اندازی کیے جا رہے ہو، میں تمہیں اور زیادہ ان نعمتوں میں کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم ناشکری کرتے رہیں گے، ہم تو کسی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھیں گے، ہم تو کہیں گے اللہ کی تو یہی چاہت تھی، اللہ نے تو دینا ہی تھا، اللہ کا تو کام ہی یہی تھا، ہمارے پیرنٹس نے تو کرنا ہی یہی تھا، ہمارے تو بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا، یہ تو ان کا فرض تھا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، یہ تو ان کی جو ہے یہ تو ان کا بہت بڑا کام تھا، یہ تو انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا۔ تو پھر ہم سے تمام چیزیں آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہیں۔ ناشکری کی بنا پر ہم سے وہ چیزیں دور ہوتی چل جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اگر آپ اپنے کسی فرینڈ یا آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ
کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، اس کا کوئی ہوم ورک کر دیتے ہیں، اس کو کوئی اسائنمنٹ بنا کے دے دیتے ہیں، اس کو کوئی پین پینسل مہیا کر دیتے ہیں، جب وہ واپس آپ کو وہ چیز کرتا ہے یا آپ کی چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہ آپ کو رپلائی کرتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو وہ آپ کو تھینکس کرتا ہے، کوئی تھینک یو بولتا ہے، کوئی تھینکس بولتا ہے، تو آپ کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا دل آپ کا ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو اس نے تھینکس کر دیا، اس نے میری خدمت کی، یا میری جو میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، یا میں نے جو اس کی خدمت کری، یا میں نے جو اس کی ہیلپ کری، اس نے اس کو اپریشیٹ کیا، مقصد اس کو اس نے قبول کرا، وہ اس کے ساتھ اس کے تھینکس کے ساتھ وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کا اسائنمنٹ آپ کا لے کر اپنا اسائنمنٹ بنا لے، آپ کی چیز یوز کر کے آپ کو تھینکس بھی نہ کہے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ یار کتنا بے مروت ہے یہ شخص، کتنی بے مروت ہے میری دوست، لو بھلا بندے نے چیز بھی استعمال کری اور تھینکس بھی نہیں کہا، کیا چلا جاتا؟ صرف ایک تھینکس سے تو بولنا تھا، شکریہ کہہ دیتا، چاہے مادے بھاندے سے ہی کہہ ہی دیتا۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر سوچیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے پیرنٹس کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے، ہمارے والد ہمارے لیے دن رات محنت کر کے ہمارے لیے روزی روٹی مہیا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو سوچیں اگر ہم ان کا تھینک فل نہیں ہوں گے، ان کا تھینک یو نہیں ادا کریں گے، اور ان کی شکر اندازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر اندازی نہیں کریں گے، الحمدللہ کا لفظ نہیں کہیں گے، تو پھر نعمت کا اقرار کہاں ہوا؟ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ شکر گزار بنا دے، اور جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔